بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیہ اما بعد۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق کے اندر ہم نے لفظ مستعمل کی تعریف، تقسیم پڑھی مفرد اور مرکب کی طرف، پھر مفرد کی 3 قسمیں اور مرکب کی 2 قسمیں، پھر مرکب کی 2 قسموں میں سے پہلی قسم مرکب مفید، اس کی آگے تقسیم شروع کی تھی۔ تو ہم بات کو وہیں سے آگے چلاتے ہیں کہ مرکب مفید جو ہے، جس کو ہم جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ 2 قسمیں ہیں۔ جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کی صاحب نحویر نے تعریف یہ فرمائی، جملہ خبریہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کے قائل کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، جس کے قائل کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، صادق یا کاذب کی صفت اس کی طرف منسوب کی جا سکے، اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ اس کی آگے پھر 2 قسمیں ہیں۔ اسمیہ، فعلیہ۔ خبریہ کی 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ خبریہ وہ جملہ ہوگا جس کی پہلی جز اسم ہو، جیسے زید قائم۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوگا جس کی پہلی جز فعل ہو، ضرب۔ اچھا جی، جملہ اسمیہ کی پہلی جز جو ہے اسم ہے، اور اس کو کہتے ہیں مسند الیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اور دوسری جز اس کو کہتے ہیں مسند۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسند۔ اور اسی مسند کو مسند الیہ کا دوسرا نام مبتدا بھی ہے، اور مسند کا دوسرا نام خبر بھی ہے۔ دوسرا نام خبر بھی ہے، اس کو خبر بھی کہتے ہیں۔ ضرب زید یہ جملہ فعلیہ ہے، اور جملہ فعلیہ کی جو پہلی جز ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسند اور فعل۔ اور دوسری جز کو کہتے ہیں جی مسند الیہ فاعل۔ مسند الیہ اور فاعل کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں، مسند حکم ہوتا ہے اور مسند الیہ محکوم علیہ ہوتا ہے، یعنی جس پر حکم لگایا جاتا ہے۔ اچھا، اس سے ایک اور بات سامنے آئی۔ ہم نے گزشتہ سبق میں لفظ مفرد کی 3 قسمیں پڑھیں، اسم، فعل اور حرف۔ کون کون سی؟ اور حرف پڑھیں۔ تو صاحب نحویر ان کے بارے میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، یہ جو کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، ان 3 قسموں میں سے جو پہلی قسم ہے یہ مسند الیہ مسند دونوں ہوتی ہے۔ دوسری قسم صرف مسند ہوتی ہے۔ تیسری قسم کچھ بھی نہیں ہوتی۔ یہ جو تیسری قسم ہے یہ کچھ بھی نہیں ہوتی۔ پہلی دونوں ہوتی ہے، فعل صرف مسند، حرف نہ مسند الیہ نہ مسند ہوتا ہے۔ یہاں تک ہم نے مرکب مفید کی جو پہلی قسم ہے جملہ خبریہ، اس کے بارے میں جانا کہ
کہ جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ۔ اسمیہ خبریہ جس کی پہلی جز اسم ہو اور اسے مسند الیہ مبتدا کہتے ہیں، دوسری جز مسند اور خبر۔ فعلیہ جس کی پہلی جز فعل ہو اسے مسند اور فعل کہتے ہیں، دوسری جز کو مسند الیہ اور فاعل کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ اسم مسند الیہ مسند دونوں ہوتا ہے، فعل صرف مسند ہوتا ہے، اور حرف نہ مسند الیہ ہوتا ہے نہ مسند ہوتا ہے۔ ہماری جملہ خبریہ کے حوالے سے بات مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم جملہ انشائیہ کی تفصیل پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں